بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبتوں بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ رب کائنات تمام ناظرین کی مشکلات کو، پریشانیوں اور دکھ تکلیفوں کو دور فرما کر راحت و سکون نصیب فرمائے اور ہمارے بیماروں کو شفا اور فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک نئی اور منفرد حکایت پر مبنی ہے اور یقیناً ہمیں ہر حکایت سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بلا تاخیر آج کی ہماری اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حکایت میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک مومن اور دوسرا کافر تھا۔ وہ دونوں دریا میں شکار کرتے تھے۔ کافر بھائی بت کو سجدہ کرتا، پھر دریا میں جال پھینکتا تو وہ مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا۔ اور جب مسلمان جال پھینکتا تو اس میں ایک مچھلی آتی تو وہ اللہ کی حمد کرتا اور اللہ کے فیصلے اور قدرت پر صابر و شاکر رہتا۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر چڑھی اور شوہر کے کافر بھائی کی بیوی کو دیکھا کہ وہ زیورات اور ملبوسات سے مزین ہے۔ اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ چنانچہ کافر کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو اپنے شوہر سے کہہ کہ وہ میرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے، حتیٰ کہ تیرے پاس بھی میری مثل مال آ جائے۔ مسلمان کی بیوی غمگین اور پریشان حالت میں چھت سے نیچے اتری۔ جب اس کا مومن شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا رنگ بدلا ہوا دیکھا تو بیوی سے کہا، تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیوی نے غصے میں شوہر سے کہا، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے کافر بھائی کے معبود کی عبادت کرو۔ مومن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی نہیں ہے؟ کیا تو ایمان کے بعد کافر ہونا چاہتی ہے؟ بیوی نے جواب دیا، تو مجھ سے زیادہ باتیں نہ کر، میں ننگی نہیں رہوں گی، حالانکہ میرے علاوہ دوسری عورتیں زیور اور لباس سے مزین ہیں۔ اصل میں اس کی مراد شوہر کے بھائی کی بیوی تھی۔ جب مسلمان شوہر نے اپنی بیوی کی ضد کو دیکھا تو کہنے لگا، تو پریشان نہ ہو، میں انشاءاللہ کل فیکٹری جاؤں گا۔ مطلب اس وقت فیکٹری سے مراد کوئی کارخانہ ہوگا جہاں جائے گا یا کہیں محنت مزدوری کرے گا، اور کہنے لگا کہ ہر روز 2 درہم کماؤں گا اور وہ تجھے لا کر دے دوں گا تاکہ تو اپنی حاجت کو پورا کر سکے۔ چنانچہ وہ بیوی اس بات پر راضی ہو گئی اور اس کو سکون آیا۔ اس کے بعد وہ مومن صبح سویرے فیکٹری میں آیا اور کاریگروں کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن اس کو کسی نے کام نہ دیا۔ کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے گیا اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اپنے گھر واپس آیا۔ اس کی بیوی نے کہا، تم کہاں تھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں بادشاہ کے پاس تھا، اس نے میرے ساتھ 30 دن کے کام کی مزدوری کروانے کا وعدہ کیا ہے۔ بیوی نے کہا، بادشاہ تجھے کتنی اجرت دے گا؟ اس نے بیوی سے کہا، بادشاہ بڑا مہربان ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ مجھے وہی دے گا جس کی میں خواہش کروں گا۔ محترم دوستو، یہ اس کی بات سچ نکلی اور یہ اس کی عادت بن گئی کہ وہ ہر دن اپنے مقام میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی 30ویں رات آ گئی۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر تو کل مزدوری نہ لایا تو تجھے ہر صورت مجھے طلاق دینی پڑے گی۔ وہ مومن آدمی اس خوف کا مارا گھر سے نکلا اور ایک یہودی سے ملاقات کی تو اس کو کہنے لگا، کیا تم مجھے مزدوری پر رکھو گے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ اس کے پاس کچھ نہیں کھائے گا۔ اس مومن نے اس دن روزہ رکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ 30 اشرفیاں ایک نور کے طباق میں رکھ کر اس مومن کی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اس نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور وہ تجھ سے کہتا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں لگا ہوا تھا اور ہم نے اس کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ مجھے چھوڑ کر یہودی کے پاس چلا گیا ہے، اور یہ ایک دن کی مزدوری میں کمی اسی وجہ سے آئی ہے، اگر وہ ہمارا کام زیادہ کرتا تو ہم اس کو زیادہ دیتے۔
اس کی بیوی نے ان اشرفیوں سے ایک اشرفی لی اور بازار کو چلی گئی۔ لوگوں نے اس کی ایک اشرفی کی قیمت 1000 درہم لگائی، کیونکہ اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، اے میرے شوہر، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں نے ایک یہودی کے پاس مزدوری کی ہے۔ بیوی نے کہا، اے میرے مسکین شوہر، بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر کسی غیر کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ شوہر اس بات پر حیران ہوا۔ پھر اس کی بیوی نے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ مومن اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے اس ذات کی خدمت اور بندگی کا حق اپنے اوپر لازم کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یہاں تک کہ فوت ہو گیا۔ محترم دوستو، پتہ چلا کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا اور تقدیر سے زیادہ نہیں۔ مطلب ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہماری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، اس لیے کہ کوئی بھی اسے نہیں چھین سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیے۔ کسی کی نعمتیں دیکھ کر حسد نہ کریں بلکہ رشک کیا کریں۔ حسد کا مطلب ہے کہ جو اگلے شخص کے پاس نعمت یا نعمتیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں، اور اس کی خواہش رکھنا حسد کہلاتا ہے۔ اور دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر آپ اللہ سے جب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے پیارے اور کریم اللہ، تو نے فلاں کو اتنا نوازا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بس میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بھی نواز دے۔ بے شک تو سمیع و بصیر ہے، تو قدرت والا ہے، تو کن فرمائے گا تو کام ہو جائے گا، بس مالک تو کن فرما دے اور میری بگڑی بنا دے۔ تو محترم دوستو، اس لیے دعا لازمی کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے، مگر ڈسارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو مایوسی سے بچانا چاہیے۔ کیا معلوم وہ وقت آپ کے لیے صحیح نہ ہو اور اس میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ میرے اللہ کو آپ کی آواز پسند ہو، آپ کا گڑ گڑانا، آپ کی گریہ وزاری پسند ہو، کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھیں اور دعا کرتے رہیں۔ محترم دوستو، آج کی ہماری اس حکایت سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے اور یہ حکایت آپ کو کیسی لگی ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال رنگ کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل جایا کرے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی منفرد اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔